نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 92 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ آج کا لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 91 سے، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ ہم نے آیت نمبر 90 میں کیا پڑھا تھا، تاکہ آیات کا ربط سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بھی سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا، جو کہ یہود سے بات ہو رہی تھی، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے غور و فکر اور عمل کی جو تھیں وہ باتیں بھی تھیں اور عمل کی دعوت بھی تھی، جس پر ہم نے الحمدللہ بات بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں بتایا تھا کہ بری ہے وہ چیز، یعنی کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ وہ انکار کر دیں۔ وہ بری چیز کون سی تھی؟ وہ ان کی ضدیں بھی تھیں، وہ ان کی ہٹ درمی بھی تھی، وہ ان کا اکڑنا بھی تھا، ان کا دین سے منہ موڑنا بھی تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا کیا تھا؟ قرآن، یعنی کہ جو تصدیق کرنے والا تھا۔ اور ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی کہ ان کی ضد کی وجہ سے کیا تھا کہ انہوں نے دین سے منہ پھیر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، پھر وہ غضب لے کر لوٹے۔ کون غضب لے کر لوٹے؟ یہودیوں کی بات ہوئی، بنی اسرائیلیوں کی بات ہوئی کہ ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب ان پر آئے، یعنی کہ ان پر پہلا غضب یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا انکار کیا، پھر دوسرا غضب یہ کہ اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن سے انکار کیا، جس کی بدولت جو تھا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح کی آزمائشوں سے بھی آزمایا، اور پھر انہیں خبر بھی دے دی کہ ان کے لیے توہین امیز عذاب ہے، کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو چلیں ہم آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس پر انشاءاللہ مختصر بات کریں گے، کچھ سوال و جواب کے ساتھ، کچھ غور و فکر کے ساتھ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ بہت ہی غور و فکر کی دعوت ہے ہمارے لیے بھی۔ یہاں پر پہلے کچھ سوال و جواب دیکھتے ہیں۔
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی وضاحت دیکھیں، یعنی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے آمنو کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ قرآن۔ قالو، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، یعنی کہ تورات، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں۔ کفر کس کا کرتے ہیں؟ قرآن کا۔ اور ایمان کس پر یہ رکھتے ہیں؟ صرف تورات پر۔ تو یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں۔ قالو، یہود، یعنی کہ پھر کہا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہود اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان کیا کرتے تھے؟ تفریق کرتے تھے۔ کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کرنا یہ عین کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 151 اور 150 میں فرمایا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لیں۔ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن حق ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی۔ یہ قرآن اپنے احکامات، اپنی خبروں میں حق پر مشتمل ہے، حق ہی پر نازل کیا گیا اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قرآن حکیم کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کا اور اس حق کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ پھر کیا کہ یہ سچ ہے، یہ تصدیق کرتا ہے، اور قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئیں۔ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اس پر ایمان لائیں۔ پھر قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دلیل سے بات کی ہے۔ رب العزت نے یہود سے سوال کیا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے؟ پھر یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ کیسے درست نہیں ہے، کیسے بہتر نہیں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ اس لیے درست نہیں کہ تورات پر ایمان لانے کے باوجود اپنے نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے۔ پھر یہود نسل پرست تھے اور انہوں نے اپنی نسل کے انبیاء کو کیوں قتل کر ڈالا؟ تو اس کا جواب ہے یہود ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ ان پر تنقید کرتے تھے، انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اس لیے انہوں نے انبیاءوں کو قتل کر ڈالا اگرچہ وہ ان کی اپنی ہی نسل سے تھے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت غور و فکر کی بات ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، پھر وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو بس اپنی کتابوں اور اپنے عالم کی بات ہی سنتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کو بہت ضرورت ہے اس آیت پر بھی غور کرنے کی کہ جب بھی حق کی دعوت دی جائے تو کیا ہونا چاہیے عمل؟ فوراً ہم حق کی دعوت پر لبیک کہیں۔ ان کا جواب دیکھیں، یہودیوں کا یہ عمل کیا ہے کہ جب دعوت دی گئی تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب اور اپنے عالم کی بات سنیں گے۔ تو سوال کریں دل سے، آج ہم بھی کہیں ایسا تو نہیں کہتے کہ ہماری اپنی ہی کتابیں اور ہمارے اپنے ہی علماء، ہماری اپنی ہی مسجدیں، ہماری اپنی ہی جماعتیں، ہمارے اپنے ہی فرقے، تو ان سب چیزوں سے نکلیں۔ ہمارے پاس علم ہے الحمدللہ، تو ہم نے اس علم کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اتھینٹک بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے نا، تو اکثر جب دعوت دی جاتی ہے ہوتا کیا ہے، دنیا دار لوگ کیا کہتے ہیں، جنہیں دنیا بہت پیاری ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، میرے باپ دادا کا یہ عمل تھا، ان کی نمازیں ایسی تھیں،
ان کے اندر رسم و روایات ایسے تھے، شادی بیاہ میں وہ ایسا کرتے تھے، کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہ یہ کرتے تھے۔ ہم تو دیکھم دیکھی انہی کو دیکھ کے جو ہیں وہ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو عمل میں لائے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمارے بوڑھے غلط تھے؟ ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ تو یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، ایسا کہنا چھوڑ دیں، بلکہ اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے کام لیں۔ یہ دنیا داری کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا داری کے جو سرکل میں ایسے گھوم رہا ہوتا ہے انسان، اکثر جب اس کو دلیل نہیں ملتی، اس کو دلائل نہیں ملتے، تو وہ یہی جواب دیتا ہے، اگر تو نہ سمجھی میں ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو آج سے رک جائیں۔ اب اللہ نے حق نازل کر دیا تو کیا ہم اس کو مانیں گے نہیں؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے اس سے کیوں انکار کرتے رہیے؟ ان کے ساتھ کیوں بحثیں کرتے رہے؟ تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں پر دلیل سے بات کرنا سکھا رہے ہیں کہ چاہے حق آ جائے کہ پھر بھی نہیں مانو گے۔ اللہ جب حق نازل کر دے یا ہمیں حق بات پتہ چل جائے تو مان لینی چاہیے۔ باقی دنیا کے سب کام کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ تو اپنے لیے اندر، اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کریں، دوسروں کی فکر کریں اور خود سے سوال کریں کہ حق بات کی تلقین کرنی ہے ہم نے، اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کے قریب ہو رہی ہوں یا میں لوگوں کے قریب ہو رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔